شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنی نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی کہتے ہیں، ایک دفعہ کی بات ہے، شاہ صاحب اور نانا جی بہت دور دراز کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کا کچھ دن کا قیام تھا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے، اس دور میں لوگ اکثر گھوڑ سواری بھی کیا کرتے تھے۔ جن کے پاس اپنے گھوڑے ہوتے تھے وہ گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں ذرائع عام و رفت اتنا عام نہیں ہوتا تھا، یعنی ٹرانسپورٹیشن سسٹم اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا۔ یا تو لوگ بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے یا لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے پاس یہ دونوں فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں وہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے پاس اپنے گھوڑے بھی تھے، تو نانا جی اور شاہ صاحب دو گھوڑوں پر سوار اس دور دراز علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے، بالکل صبح کا وقت تھا، ہم لوگ وہاں سے نکلے کیونکہ سفر بہت زیادہ طویل تھا اور ہمیں آج ہی اپنے گاؤں واپس پہنچنا تھا۔ سفر کرتے کرتے جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں پہنچے، وہ بہت زیادہ سنسان اور ویران تھا۔ دور دور میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اتنے ویران اور سنسان علاقے تھے وہ۔ تو ایک دم سے ہم لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے تو بہت تیز آندھی شروع ہو گئی۔ اس آندھی میں بہت زیادہ شور تھا، بہت زیادہ چیخو پکار تھا۔ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس آندھی میں جنات ہیں، اس آندھی میں دیو ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرناک آندھی ہے، اس میں سفر کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر اس بھیانک اور خوفناک طوفان میں ہم لوگوں نے سفر کیا تو یہ جنات ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس آندھی میں بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک جنات کا قبیلہ ہے، جن میں بہت زیادہ دیو بھی شامل ہیں۔ ان کے چیخو پکار کوئی عام نہیں ہے۔ ایسے ویرانوں میں جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، یہ اسی طرح سے قبیلے کے قبیلے گزرتے ہیں، اور وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ نقصان پہنچاتے جاتے ہیں۔ پھر میں نے اور شاہ صاحب نے، ہم لوگوں نے ایک ایسا درخت دیکھا جو بہت زیادہ مضبوط تھا، بہت زیادہ قدیم اور پرانا تھا، جس کی جڑیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ برگد کا ایک بہت قدیم درخت تھا۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ برگد کا درخت 100 سال قدیم پرانا تھا۔ اس برگد کے درخت کے اوپر بھی جنات کا بسیرا تھا، لیکن وہ مسلم جنات تھے۔ شاہ صاحب اور میں جب ہم لوگ وہاں پر رکے، ہم لوگوں نے گھوڑے اپنے ان کے درخت کے ساتھ باندھے، تو شاہ صاحب نے اونچی آواز میں وہاں سلام کیا۔ ابھی سلام کر کے ہم لوگ رکے ہی تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ خوشبو مہکنے لگ گئی۔ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسلم جنات ہیں، یہ نقصان نہیں دیں گے۔ اب آندھی بہت شدید تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بھی اکھڑ جائیں گے۔ عجیب و غریب شور شرابہ تھا، چیخو پکار تھے، کالے رنگ کا آسمان ہو چکا تھا، اتنا بھیانک طوفان تھا۔ پھر بہت تیز بارش ہونے لگ گئی۔ وہ درخت جو تھا بہت زیادہ گھنا اور بہت زیادہ بوڑھا درخت تھا، جس کے نیچے ہم لوگ تھے۔ شاہ صاحب نے اللہ کا نام لیا، قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی اور پڑھ کر حصار کیا، تو اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اس درخت پر موجود جو نیک مخلوق تھی
انہوں نے بھی ہماری بہت حفاظت کی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس درخت کے اوپر کوئی سایہ ہے، بارش کا کوئی قطرہ بھی ہم لوگوں کے اوپر نہیں گر رہا تھا۔ اچھا خاصا جب طوفان آیا، بارش آئی، تو ایک دم سے جب وہ قافلہ طوفان برساتا وہاں سے چلا گیا تو بارش کافی دیر ہوتی رہی، پھر بارش بھی تھم گئی۔ تو شاہ صاحب نے کہا اب ہمیں سفر شروع کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے جب دوبارہ وہاں سے سفر شروع کیا، گھوڑے جب ہم لوگوں نے کھولے تو شاہ صاحب نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ان کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے ہماری مدد کی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے۔ ابھی جنگل کا حصہ ختم نہیں ہوا تھا، ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی عورت بڑی اونچی آواز میں کچھ کہہ رہی ہو۔ گھوڑے بھی تھے، وہ بھی ڈر رہے تھے، بدک رہے تھے، آگے نہیں جا رہے تھے۔ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا یہاں پاس ہی کوئی بہت ہی زیادہ بھیانک مخلوق کا بسیرا ہے، یہ اسی کی آوازیں ہیں۔ ابھی ہم لوگ بالکل آہستہ آہستہ گھوڑے لے کر جا رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا، ایک جھونپڑی نما گھر تھا، بہت زیادہ دیکھنے میں پرسرار اور گندا سا لگ رہا تھا۔ وہ جس لکڑی سے بنا ہوا تھا اس کا رنگ بھی بہت زیادہ کالا سا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس رنگ کی لکڑی دیکھی تھی جس سے وہ جھونپڑی تیار کی گئی تھی، اور وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کے آگے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کا رنگ بہت ہی زیادہ سیاہ تھا، بہت کالے رنگ کا بچہ تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ابھی دن کی روشنی تھی، رات نہیں ہوئی تھی۔ وہ عورت اس بچے سے بہت پیار کر رہی تھی اور اس کو نہلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کو نہلایا، اس نے اس بچے کو اپنی ہی زبان میں کچھ کہا تو وہ بچہ جیسے ہی اس عورت کے پاس سے گزرا 5 سے 6 قدم آگے گیا اور غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے فوراً قرآن پاک کی آیات پڑھی اور حصار کیا کہ کہیں وہ چڑیل، وہ ڈائن ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ اس طرح سے سونگ رہی تھی فضا کو کہ جس طرح سے اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے قریب ہی آدم ذات ہے۔ تبھی اس نے فوراً سے اس طرف دیکھا جس طرف میں اور شاہ صاحب تھے، وہ بہت زیادہ بھیانک تھی، بہت زیادہ بھیانک۔ اس کے بہت لمبے لمبے دانت تھے۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئی ہے، شاہ صاحب نے مجھے وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا اور خود پیدل چل کے اس طرف جانے لگے۔ گھوڑا جو تھا وہ اس حد تک ڈرا ہوا تھا کہ آگے جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں بھی گھوڑے سے نیچے اترا ہوا تھا اور میں نے دونوں گھوڑوں کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کو میں نے خود اس طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جیسے اس نے شاہ صاحب کو دیکھا، اس نے بہت بھیانک چیخ ماری اور چیخ مارتی ہوئی اس جھونپڑی کے اندر بھاگ گئی۔ شاہ صاحب نے وہاں پر دیکھا تو کافی زیادہ سوکھی لکڑی، جیسے گھاس وغیرہ ہوتی ہے، بہت کچھ تھا، بہت زیادہ بھیانک وہ جگہ تھی۔ شاہ صاحب نے فوراً سے مجھے اشارہ کر کے بلایا۔ میں نے دونوں گھوڑوں کی لگام جو تھی وہاں پر بنے ایک درخت کے ساتھ باندھ دی۔ شاہ صاحب کے پاس گیا تو شاہ صاحب نے یہ کہا اس ساری سوکھی لکڑی کو جمع کرو، یہاں پر اکٹھا کرو اس گھر کے بالکل پاس، اس کے اوپر یہ سوکھا گھاس رکھو۔ پھر شاہ صاحب نے وہاں پر قرآن پاک کی کچھ کلام پڑھی، حصار کیا مجھ پر بھی اور خود پر بھی، اور وہ جو لکڑی تھی اس کے ارد گرد 3 چکر لگا کر اس پر بھی حصار کیا اور یہ کہا کہ اب یہاں پر آگ لگا دو۔ اسی ٹائم میں نے وہاں پر جیسے ہی آگ جلائی، وہ آگ بھڑک اٹھی، اس جھونپڑی سے بہت ہی زیادہ بھیانک چیخو پکار سنائی دے رہا تھا۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جتنی دیر تک یہ آگ دہکتی رہے گی یہ ڈائن اس جھونپڑی سے باہر نہیں نکلے گی، یہ اس کا علاقہ ہے، اس کا مسکن ہے، یہاں پر اس کے بچے ہیں، اس کا پورا خاندان ہے۔ اگر یہ آگ میں نہ جلاتا ہم یہاں سے گزر تو جاتے، لیکن یہ ہم پر وار کرتی، کسی نہ کسی روپ میں یہ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی۔ اب جتنی دیر یہ آگ جلتی رہے گی یہ ہم لوگوں کے پیچھے نہیں آ سکتی، اور ویسے بھی میں نے جو حصار کیا ہے یہ اتنی جلدی ہم لوگوں کا تعقب نہیں کر سکے گی۔ ہم لوگوں نے فوراً سے گھوڑے کھولے، گھوڑوں کے اوپر جب بیٹھے تو گھوڑے آسانی سے وہاں سے جانے لگے، جو پہلے ڈر رہے تھے۔
जैसे ही हम लोगों ने उस जगह को क्रॉस किया, उसके उस भयानक झोंपड़ी को क्रॉस किया, तो फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा चीखों पुकार था। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा औरतें रो रही हैं, बैन कर रही हैं। शाह साहब ने कहा, पीछे पलटकर नहीं देखना। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए, हम लोग उस इलाके से बाहर निकल आए। तो उसके बाद वो भी जो हिस्सा था जंगल का बहुत भयानक था, वहाँ से भी दूर दूर से आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन शाह साहब ने एक मखसूस कुरान पाक की कलाम मुझे भी बताई और ख़ुद भी पढ़ते गए। सारे रास्ते हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते गए। बिल आखिर हम लोग एक गांव की हदूद में दाखिल हो गए। वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर भी शाह साहब के बहुत से मुरीद थे, उनसे मिले। वहाँ पर हम लोगों ने नमाज असर अदा की। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और फिर अगला सफ़र शुरू किया। मगरिब तक भी हम लोग सफ़र में ही थे। उस दौर में आबादियाँ बहुत दूर दराज होती थीं, गांव ज़्यादातर खाली ही होते थे। एक रास्ते से हम लोग गुज़र रहे थे तो हम लोगों ने मगरिब के बाद जंगल के एक रास्ते के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा। वो बिल्कुल रास्ते के दरमियान में खेल रहे थे। उनके रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, उनके सर के बाल भी सफ़ेद थे, उनकी आंखें जो थीं वो सुर्ख रंग की थीं, जिस्म पर कोई लिबास नहीं था और पीछे छोटी छोटी जैसे दुम होती है, हर बच्चे की दुम थी। और वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। इतने इतने ऊंचे दरख्तों के ऊपर से छलांगे लगा रहे थे। शाह साहब ने कहा कि कुछ देर यहाँ पर रुकना होगा जब तक ये बच्चे इधर उधर नहीं होते। अगर इनमें से किसी बच्चे को नुकसान हुआ, कोई भी बच्चा किसी घोड़े के नीचे आकर ज़ख्मी हो गया, तो ये जो जन्नात का कबीला है हमें नुकसान भी दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा सख्त जन्नात होते हैं, अक्सर ये बहुत ज़्यादा शरीर भी होते हैं, जानबूझ के तंग भी करते हैं। अगर हम लोगों ने इन्हें रोका और वहाँ से गुज़रने की कोशिश की तो ये हम लोगों के पीछे लग जाएंगे और फिर हम लोगों से सफ़र नहीं किया जाएगा। बाज़ औक़ात ये इंसान के कंधों पर भी सवार हो जाते हैं और फिर वो इंसान तब तक नहीं चैन से बैठ सकता जब तक ये जिन्नात अपनी मर्ज़ी से उसकी जान ना छोड़ें। फिर हम लोगों ने वहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट पीछे, उनसे काफ़ी पीछे हटकर हम लोगों ने इंतज़ार किया। वो अजीबोगरीब खेल खेल रहे थे, ऐसे लगता था हवा में उड़ते हैं, कभी छलांगे लगाते हैं, कभी हंसते हैं। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, 15 से 20। देखते ही देखते वो ज़्यादा होने लग गए और फिर देखते ही देखते वो इस तरह से गायब हो गए जैसे वहाँ पर थे ही नहीं। फिर शाह साहब ने दोबारा से कलाम में कुरान पाक पढ़ा और कहा कि अब हमें सफ़र करना चाहिए। इशा तक हम लोग अपने गांव में वापस पहुँचे थे। बहुत थके हुए थे हम लोग, लेकिन मैं वो सफ़र कभी भी नहीं भूल सकता। मैंने रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिनको बयान करना बहुत मुश्किल था। वो बहुत पुरसरार भी थी, लेकिन उस डाइन और वो जो बच्चे थे जिन्नात के, उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। ये एक स्टोरी नाना जी ने हमें सुनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सेंड्रिला शेयर कर रही हैं सिंध से। सेंड्रिला कहती हैं, मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि सईदा हैं। वो बताती हैं कि उनके जो परदादा थे, आज से तकरीबन 80-90 साल पुरानी बात है, वो अपने गांव में बहुत बड़े पीर थे, गद्दी नशीन थे। उनसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। तो उनके पास एक दूर दराज गांव से एक शख्स मिलने आया था अपनी बैलगाड़ी पर। वो वहाँ पर रुका, उसने उनके जो परदादा थे उनसे मुलाकात की। मगरिब का टाइम हुआ तो उसने इजाज़त चाही, तो उनका ये कहना था कि अभी वापस मत जाओ, जंगल के इलाके हैं, वीरान हैं, सुनसान हैं, तो तुम्हें कोई नुकसान भी हो सकता है। तो उसका ये कहना था कि नहीं, मुझे आज ही वापस जाना है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो आदमी जो था उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। जब रास्ते में जंगल का इलाका आया तो उसको वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भयानक मखलूक दिखाई दी। कहा यह जाता है कि उसका भी ताल्लुक़ गैर मरे मखलूक़ात के एक कबीले से है। गोरबट भी लोग उसको कहते हैं। वो एक जानवर नुमा मखलूक होता है और उसका तरीक़ा वारदात ये होता है कि वो जानवर और इंसान पर पीछे की तरफ से वार करता है
اور اتنی تیزی سے وار کرتا ہے کہ انسان ہو یا جانور وہ سنبھل ہی نہیں سکتا اور وہ اس کا سر اڑا کر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس مخلوق کو دیکھا وہ بہت ڈر گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو گوربٹ تھا، وہ جو جانور نما مخلوق تھی، وہ جنگل میں اندر چلا گیا اور بھیانک آوازیں نکالنے لگ گیا۔ اب وہ آدمی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا تیزی کے ساتھ اپنے بیل بھگاتا ہوا اسی راستے سے جا رہا تھا۔ تبھی اس کو اپنی پچھلی طرف سے بہت بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو گوربٹ ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تبھی جب اس نے پیچھے دیکھا تو بہت تیز روشنی تھی جو کہ ان کی چمکتی آنکھیں تھیں۔ اس آدمی نے تیزی سے چھلانگ لگا دی بیل کے اوپر اور اپنے بیل کو بہت تیزی سے بھگانے لگ گیا۔ بیل اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ اس کی جو گاڑی تھی وہ بھی پیچھے چھوٹ گئی اور بیل اس سے الگ ہو گئے۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا آیت الکرسی پڑھتا ہوا بس بھاگتا ہی جا رہا تھا اور اس کے پیچھے بہت زیادہ بھیانک شور تھا۔ رات کا منظر، سنسان راستہ، جنگل بیابان اور وہ بھیانک مخلوق جو جانور کے روپ میں اس کا تعقب کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آدمی بہت زیادہ مشکل سے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ مخلوق اس کے پیچھے گاؤں تک بھی آئی، گاؤں کی بہت سی گلیوں میں اس کا تعقب کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے وہ بھیانک آوازیں سنی، جب اس نے غور کیا کہ وہ آوازیں اب نہیں آ رہی تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ مخلوق گاؤں کی حدود سے جا چکی ہے۔ وہ متواتر آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے زور زور سے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس نے بتایا کہ مجھ پر اسی بھیانک مخلوق نے حملہ کیا ہے۔ وہ اس حد تک خوف زدہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اس گھر میں جتنے بھی بستر ہیں سب میرے اوپر ڈال دو۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا جسم بالکل نیلے رنگ کا ہو گیا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اس حد تک بخار میں مبتلا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ ہوش آتا تھا تو وہ پھر چیخو پکار شروع کر دیتا تھا۔ سنڈریلا کہتی ہیں پھر میری فرینڈ کے پردادا کو ان کے گاؤں سے بلایا گیا۔ جب وہ آئے انہوں نے اس کو دم کیا۔ اس کا بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس نے اس بھیانک مخلوق کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور وہ تقریباً اس پر حملہ آور ہونے ہی والی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے وہ بچ گیا۔ پھر انہوں نے اس کو دم کیا، اس کا علاج ہوا، تب جا کر 1-2 ماہ کے بعد وہ آدمی کچھ نارمل ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فہمیدہ شیئر کر رہی ہیں۔ فہمیدہ کہتی ہے میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں ابھی ریسنٹلی ہونے والی ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ابھی حال ہی میں اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ جس جگہ پر میں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے وہاں پر میری دیورانی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی۔ ہمیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگوں سے پہلے وہ لوگ رشتے کی خواہش ظاہر کر چکے تھے، لیکن جس فیملی کے ہاں میری بیٹی کا رشتہ ہوا تھا ان لوگوں نے ان کی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ کر کے میری بیٹی کا رشتہ لے لیا، اور اس بات کا علم ہمیں تب ہوا جب میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اب ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اس بات کا حسد لے کر جو میری دیورانی ہے وہ اس حد تک پہنچ جائیں گی کہ ہم لوگوں کے اوپر کالا جادو کروانا شروع کر دیں گی۔ جیسے میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا اس کے کچھ دن کے بعد ہی ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ساری رات ہم لوگوں کے گھر میں بیٹھ کر ایک عجیب و غریب جانور، جیسے کبھی وہ بلی لگتی تھی کبھی وہ کتا لگتا تھا، اس کا سائز بہت بڑا تھا، کبھی وہ بلی کی آوازیں نکالتا تھا کبھی کتے کی۔ 3 دن اس نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ ہم لوگوں کا گھر بہت بڑا تھا، بہت زیادہ درخت بھی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ جاتا تھا، رات رات بھر بھیانک آوازیں نکالتا تھا۔ جب اس کو بھگانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ڈرتا بھی نہیں تھا، اس کو ہم لوگ ڈنڈے مار کے اپنے گھر سے بھگاتے تھے۔ بیٹھا ہوتا تھا تو سائز اتنا بڑا ہوتا تھا جیسے کتا ہے، اور جب بھاگتا تھا تو وہ بلی ہوتی تھی، بہت زیادہ کالے رنگ کی بلی، بہت زیادہ بالوں والی بلی۔ 3 دن تو یہ ماجرا ہوا۔ 3 دن کے بعد پھر ساری رات ہم لوگوں کے گھر میں الو عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ الو کچھ پڑھتا ہے پھر وہ روتا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے۔
ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے. ہم لوگ سارے کے سارے بیمار ہونے لگ گئے. ہم لوگوں کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہوتا تھا, ہم لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوتی تھی, لیکن جیسے ہی کھانا دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. میرے ہسبینڈ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے. گرمی کا موسم ہے تو اکثر وہ صحن میں چارپائی بچھا کر سوتے ہیں. ایک رات وہ بہت زیادہ چیخو پکار کرنے لگے, تو جب ہم لوگوں نے انہیں دیکھا تو اپنا گلا پکڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے بچا لو. تو جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آرام سے سو رہا تھا. تبھی ایک دم سے میرے پاس چلتی ہوئی ایک عورت آئی. اس کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا, کندھوں تک بال کھلے ہوئے تھے, بہت بھیانک چہرہ تھا, بہت بڑا چہرہ تھا. وہ میرے سینے پر بیٹھ کر میرا گلا دبا رہی تھی, اور میں جیسے ہی اس کو پیچھے دھکیل رہا تھا وہ اور میرا گلا دبا رہی تھی. پھر ایک دم سے وہ پیچھے ہٹی اور غائب ہو گئی. اب ہم لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے, بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگ ایک مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی کالا جادو کروا رہا ہے, کوئی آپ لوگوں کا دشمن بنا ہوا ہے. میری بیٹی بھی بہت زیادہ بیمار ہے, ابھی بھی میرے ہسبینڈ کو وہ مخلوق ڈرا رہی ہے. ابھی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور عامل کا پتہ چلے, کسی ایسے اللہ والے عامل کا پتہ چلے, ایسی روحانی شخصیت کا پتہ چلے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکے. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. یہ ایک کہانی ہے جو فہمیدہ نے شیئر کی. بہت شکریہ فہمیدہ آپ کا. اللہ آپ لوگوں کی مشکل آسان کرے اور ایسے حاسد لوگوں سے ہر کسی کو پناہ دے. آمین. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmurk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ منڈے کو میں ہارر ناول بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, اس کو ضرور وزٹ کریے گا. ہارر اردو سینٹر میرا ناول چینل ہے, اس کو بھی جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.